کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا, ایک سجدہ, وہی رقاصہ وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا. یہ تو عورت ہے, یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا, مردوں کو ساتھ لیا, اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے, یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا, وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا, ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے, وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا, اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے, سوچ میں تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی, اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا, وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی, تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی, رقص کرتی تھی, ناچتی تھی, یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا. تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا, اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا, مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں. منبر و محراب, آؤ سجدوں کے قریب آؤ. دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, شرق غرب تمہارے ہیں, عزت و وقار تمہارا ہے, دولت و عزت تمہاری ہے, سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو, یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو, ارادہ بولو, وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے, آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا, ہاتھ اٹھائیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو, اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ, صرف تم نماز نہیں پڑھو گے, بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے, اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات, کل سے نہیں, ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر, میں ذرا دیکھوں تو صحیح, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے, ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات, کل سے نہیں, آج سے, ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو, میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں, شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے, اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا. لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم, سبحان اللہ, سبحان غریب اللہ. نواز کی خصوصی عنایتیں, صابر پاک کی نظر کرم, رسول پاک کی امداد, آج آپ اور ہم دونوں
ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے، لیکن امروہہ والو تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت بہار طیبہ کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروہہ علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع ٹوٹ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ۔ اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں۔ نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں، مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا، اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں، ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے۔ آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے سپوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا۔ اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر والا۔ کیسا عاشق رسول! ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا۔ اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے کہ وہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا،
یہ مرادآباد سے سبحان اٹھنے اللہ، والی سبحان آواز اللہ۔ ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر، اس تنے بے جان پر، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اور عقیدے کا شعر کہتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کتنے یقین سے کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. اور پھر کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک. کافی مراد آبادی وہ شاعر ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میں کسی شاعر کی شاعری نہیں سنتا قصدن، صرف دو ہی لوگوں کو سنتا ہوں. ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں، اور دوسرے کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کافی مراد آبادی ایسے شاعر ہیں جن کو امام احمد رضا نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں. کافی کو بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا. جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا، تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے، اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں. یقین دیکھو، یقین نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی. حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا. سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو مدرسے نے ایسے ایسے لوگوں کو دیا. اس لیے ہمیں مدرسوں کی قدر کرنا، مدرسوں کو آگے بڑھانا، مدرسوں کو مضبوط کرنا، یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. آپ نے بہت وقت دیا، بہت وقت عنایت کیا. اب تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی، بڑی مہربانی. کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے، اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اور وہ آ چکے ہیں، بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی. آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں. قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی دل جھنجھوڑ دیتے ہیں، دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے، دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے. تو آئیے اب ہم اپنے قائد، اپنے امیر کا استقبال کر لیں. سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں. حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے جائیے گا نہیں، آپ استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.